صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح۔ ہر امت کا ایک امانت دار ہے، میری امت کا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ شام کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال میں ایک مرتبہ گورنروں کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہاں جا کر لوگوں سے بھی پوچھتے کہ وہ لوگ خوشحال ہیں یا نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، علاقے کا نظم کیسے چل رہا ہے۔ امیر المؤمنین شام پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا ابو عبیدہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا گھر دیکھوں۔ ابو عبیدہ مسکرائے اور فرمایا امیر المؤمنین اگر گھر دیکھیں گے تو شاید آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ فرمایا ابو عبیدہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر چلے اور ایک صحرا کی طرف پہنچے۔ وہاں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ فرمایا یہ میرا گھر ہے۔ آپ اندر گئے، امیر المؤمنین نے نظر ڈالی، آپ کو اندر ایک مشکیزہ نظر آیا، ایک مسلح نظر آیا، تلوار لڑتی ہوئی نظر آئی، ایک کٹورا نظر آیا۔ فرمایا ابو عبیدہ یہی ہے؟ فرمایا امیر المؤمنین یہی ہے۔ فرمایا تم نے اس کے علاوہ اپنے لیے کچھ جمع نہیں کیا؟ فرمانے لگے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ سر چھپانے کے لیے جگہ ہو، عبادت کے لیے مسلح ہو، پینے کے لیے پیالہ موجود ہو، دشمن کے مقابلے میں جہاد کے لیے تلوار موجود ہو، یہ سب کچھ کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ کچھ ہے؟ فرمایا جی امیر المؤمنین ہے۔ ہاتھ اوپر کیا، وہاں سے پیالہ اٹھایا، اس کو لیا، اس میں روٹی کے ٹکڑے تھے اور پانی میں روٹی بھگوئی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا سالن تو نہیں ہے، روٹی پانی میں بھگوئی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لقمہ لیا۔ فرمایا یہ روٹیاں کون پکاتا ہے؟ کہا ایک خاتون ہے، پکوا کے بھجوا دیتی ہے، ایک دن میں ایک روٹی کافی ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ہر ایک کو دنیا نے تبدیل کر دیا، ابو عبیدہ دنیا تجھ کو تبدیل نہ کر سکی۔ یہی لوگ اصل لوگ تھے جن کی زندگی کا مرکز آخرت تھا، اللہ سے تعلق تھا۔ آج انسان دنیا کی خاطر ایمان بیچ رہا ہے، دنیا کی خاطر جھوٹ بول رہا ہے، دنیا کی خاطر دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے۔ کیوں جی؟ بچوں کو خوش رکھوں گا، بیوی کو خوش رکھوں گا۔ اور بھائی رب کو ناراض کر کے بھی بیوی خوش ہو سکتی ہے، رب کو ناراض کر کے بھی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتے ہیں۔ بڑا نادان ہے انسان، خالق کائنات کو ناراض کرتا ہے اور سمجھتا ہے یہ دنیا راحت کا ذریعہ بنے گی۔